ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ تمام تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اللہ رب العالمین ہم سب کا رب العالمین ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ جہاں جہاں لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس ظلم کا جواب دینے کا طریقہ کار بھی وضع کر رکھا ہے، بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورۃ الحج میں ارشاد فرما رہا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے۔ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں۔ مکہ کے اندر مکہ والوں کا 13 سال کا ظلم صحابہ اکرام اٹھا چکے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے قانون بنایا جا رہا ہے۔ سورۃ الحج کی آیات نازل ہوتی ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو لڑائی کرنے کی بانہم ظلموا، اس وجہ سے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ جب جہاں جہاں ظلم کیا جائے گا وہاں اس کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو منتخب کرتا ہے اللہ رب العالمین، اور وہ لوگ جاتے ہیں اور ان ظلم کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم سب نے دیکھا ہمارے ملک پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا گیا۔ ہندوستان جو کہ ایک ظالم ملک ہے، اپنے ملک کے اندر رہنے والے مسلمانوں پر اور دوسری اقلیتوں کے اوپر کافی ظلم کیا کرتا ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر پاکستانیوں کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد یہ کارروائی چلتی گئی جیسے کہ سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی طرف سے پاکستانی افواج نے اس کا جواب دیا اور اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا، جو کہ قرآن کریم کے اندر 28ویں پارے کے اندر موجود ایک سورت کی آیت سے لیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الصف میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ صرف اگر اس آیت کے اندر غور کیجئے آپ کے سامنے کچھ چیزیں کھل کے آ جائیں گی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں لڑا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے محبت کیا کرتا ہے، یعنی جو لوگوں کا ظلم برداشت نہیں کرتے، جو کافروں کا ظلم برداشت نہیں کرتے، اس کا جواب دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے محبت کیا کرتا ہے۔ اور وہ جواب کیسے دیتے ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اس ظلم کا جواب دیا کرتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور یہ جہاد ان کے اپنے معاملات کے لیے نہیں ہوتا، فی سبیلہ اللہ کی راہ میں ہوا کرتا ہے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے ہوا کرتا ہے، اللہ کے ماننے والے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے، اور وہ جہاد کیسے کرتے ہیں؟ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اس طرح جم کر جہاد کیا کرتے ہیں کہ میدان جہاد سے نہ منہ موڑا کرتے ہیں، میدان جہاد کے اندر ڈٹ کر لڑا کرتے ہیں اور دشمن کو نقصان پہنچایا کرتے ہیں، دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا کرتے ہیں۔ بنیان مرصوص اس کا معنی کیا ہے؟ اگر اس کا معنی تلاش کیا جائے تو آج کے جدید دور کے حساب سے اس کا معنی بنتا ہے کانکریٹ دیواریں، وہ دیواریں جو بڑی بڑی عمارتوں، اہم عمارتوں کی حفاظت کے لیے انتہائی مضبوط دیواریں بنائی جاتی ہیں، یا وہ دیواریں جو پانی روکنے کے لیے ڈیم کے اوپر بنائی جاتی ہیں، اس کو عربی میں بنیان مرصوص کہا کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کے اندر
ان دیواروں کو بنا کر ان کے اوپر سیسا پگھلا کر ڈالا جاتا تھا تاکہ دیواریں مضبوط ہو جائیں. اسی وجہ سے اس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار. جب ہندوستان نے حملہ کیا، ہندوستان نے حملہ کہاں کیا؟ ہندوستان نے مساجد کے اوپر حملہ کیا، ہندوستان نے حملہ مدارس کے اوپر کیا. لوگ سمجھتے ہیں یہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہے، یہ دونوں کے وطن کی وجہ سے جنگ ہے، زمین کی وجہ سے جنگ ہے، جبکہ یہ بات سامنے آ جاتی ہے ہندوستان کا حملہ کہاں ہوا کرتا ہے؟ مساجد کے اوپر ہوا کرتا ہے. ہندوستان کا حملہ کہاں ہوا؟ ہندوستان کا حملہ مدارس کے اوپر ہوا. اس کے بعد ہندوستانی میڈیا نے خوب شور مچایا. ہمارے آرمی چیف الحمدللہ اس وقت جو آرمی چیف ہمارے موجود ہیں عاصم منیر صاحب، وہ ایک حافظ قرآن ہے. انڈین میڈیا نے خوب شور مچایا کہ اس وقت پاکستان کی باغ دور مدارس کے پڑھے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. اور ہندوستانی میڈیا بھی جانتا ہے، ہندوؤں کو بھی پتا ہے کہ ہندوؤں کے خلاف، مشرکین کے خلاف سب سے زیادہ سختی کرنے والے مسلمانوں کے اندر اگر کوئی قوم ہے تو وہ اہل حدیث ہے. اسی وجہ سے ہندوستانی میڈیا نے شور مچا کے رکھا ہوا تھا کہ عاصم منیر جہاں ایک حافظ قرآن ہے، ایک مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، وہاں پر انہوں نے یہ بھی شور مچا کے رکھا کہ یہ اہل حدیث ہے جو اس نے ہمیں اتنا خطرناک قسم کا جواب دیا. یہ بنیاد مرصوص آپریشن ہوا اور اللہ کے فضل سے بڑا کامیاب ترین آپریشن ہوا. اس سے ہمیں چند سبق ملتے ہیں. نمبر ایک، جب ہماری افواج نے اس آپریشن کو کرنے کے لیے قرآن و سنت کو فالو کیا، قرآن کی آیات سے اس کا انتخاب کیا، احادیث کے مطابق وقت کو رکھا، قرآن کے مطابق وقت کو مقرر کیا، فالمغیرات صبح، قسم ہے ان سواروں کی جو صبح کے وقت حملہ کیا کرتے ہیں. جب اس چیز کو فالو کیا، قرآن و سنت کے اوپر عمل کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو وہ کامیابی عطا کی. آج انٹرنیشنل طور پر انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کی تعریفات کی. دنیا بھر کے اندر تمام مسلمانوں نے خوشی منائی. اگر ہم اپنے باقی معاملات کے اندر، اگر ملک کے باقی معاملات کے اندر تمام چیزوں کے اندر قرآن و سنت کو فالو کیا جائے گا، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، تو ہم دنیا کے اندر اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں. اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں گے اور دین کے اوپر عمل کریں گے، اللہ رب العالمین ہماری دنیا کو بھی کامیاب کر دے گا، ہمیں آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کامیاب کر دے گا. دوسرے نمبر کے اوپر، میڈیا کے اوپر جو بات آتی ہے وہ ہر بات سچی نہیں ہوتی. اس کی بڑی مثال ہندوستانی میڈیا کو دیکھ لیجئے. ان کے نزدیک پورا پاکستان تباہ ہو چکا تھا وغیرہ وغیرہ. کیسے ہوا؟ اللہ رب العالمین سورۃ الحجرات کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے، کوئی خبر لے کر آ جائے تو اس کی پہلے تصدیق کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ کہنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے. اور اس آپریشن کے اختتام کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے اس کا خاص طور پہ جشن منایا گیا. اس کا جشن منانے کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ ملک کے اندر اسلام کو نافذ کر دیا جاتا، قرآن و سنت کو نافذ کر دیا جاتا، تاکہ ملک کے بنانے کا جو مقصد تھا وہ بھی مکمل ہوتا اور ہم صحیح طور پر دنیا کے اندر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے والے بن جاتے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.